اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون مذاہب چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون مذاہب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، ذو الحجہ کا آج چونکہ چھٹا دن آ چکا ہے تو اس میں ہم نے جو قربانی کرنی ہے اس کے متعلق جو میں آپ کو پہلے بھی فضائل بتا چکی ہوں ان کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے حرام، سود اور انشورنس وغیرہ کی کوئی بھی پیسے آپ نے استعمال نہیں کرنے، اور نیت آپ کی بالکل صاف ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کر رہے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ آپ سے راضی ہوں گے، تو آپ نے جو قربانی کرنی ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہی قربانی دینی ہے۔ قربانی سنت محمدی اور سنت ابراہیمی ہے۔ قربانی کرنے والے خوش نصیب کو جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملنے کی بشارت ہے۔ قربانی ثواب کی نیت سے کریں تو وہ قربانی جہنم کی آگ سے رکاوٹ بنے گی۔ قربانی کرنے والے کے لیے گناہوں سے معافی کی بشارت ہے۔ قربانی کے گوشت کے ذریعے غریب رشتہ داروں، ہمسایوں، فقیروں اور مسکینوں کی دلجوئی کر کے عظیم ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ قربانی اللہ عز و جل کو خوش کرتی ہے۔ قربانی شیطان کی ناراضی کا سبب ہے اور قربانی رحمتیں لاتی ہے۔ قربانی سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ قربانی کرنے والے کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جسے اللہ عز و جل نے قربانی کی استطاعت دی، اسے چاہیے کہ وہ ضرور اخلاص کے ساتھ حصول ثواب کے لیے قربانی کرے تاکہ اللہ کی رضا کا مستحق قرار پائے۔ ناظرین، آپ نے جو اجتماعی قربانی جنہوں نے حصہ بیچ میں لیا ہوا ہے وہ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسا شخص تو شامل نہیں کہ جس نے کوئی سود یا حرام کا کوئی پیسہ تو نہیں بیچ میں لگا رکھا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی قربانی آپ کے لیے ثواب کی بجائے گناہ کا سبب بن جائے۔ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی: جو مال حرام کھاتا ہو، جو بکثرت غیبت کرتا ہو، جو مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو۔ ہم گناہ گاروں کو اپنے رب سے جنت دلوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کا ضامن ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہو، اس کے گھر والے زیادہ اور مال کم ہو، اور وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو تو میں اور وہ جنت میں ان دو کی طرح ہوں گے۔ یعنی آپ نے انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی ملا کر دکھایا۔ اے عاشقان رسول، سبحان اللہ، مذکورہ حدیث پاک میں جنت کے اندر مدینے کے تاجور کا پڑوس پانے کا کیا خوب مدنی نسخہ بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، جنت کی عظمت کی بھی کیا ہی بات ہے کہ جنت کا بیان میں آپ کے سامنے بیان کچھ جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے کہ انشاءاللہ منہ میں پانی آ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت بری جنت کی چاہت میں بےتاب ہو جائیے اور اسے پانے کی جدوجہد تیز تر کر دیجیے۔ چنانچہ ارشاد پاک ہے کہ اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب سورج کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں، کوئی ذرہ رکھ سکیں، دنیا مافیا یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔
جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا۔ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بات پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر اولٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں۔ ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہوگی۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل وغیرہ نہ ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر باقصد یعنی ارادتاً اور بلا قصد یعنی بلا ارادہ مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز۔ وہ مزے مان یعنی ایک ساتھ ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے لباس نہ پرانے پڑیں گے نہ ہی ان کی اندر بو پڑے گی۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں، اور اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کی تھوک کی شیرنی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کی سوا جنت کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سر بے ریش ہوں گے، سرمگی یعنی سرما لگی آنکھیں، 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ پھر لوگ اللہ پاک کے حکم سے ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھرے ہوئے ہوں گے۔ اس میں وہ چیزیں ہوں گی اور ان کی مثل نہ آنکھوں نے کبھی دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب یعنی دلوں نے ان پر خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی۔ جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبے والے بڑے مرتبے والے کو دیکھیں گے، اس کا لباس پسند کریں گے کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے، یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ان میں اللہ پاک کے نزدیک سب میں معزز وہ ہوگا جو اللہ پاک کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے تو اللہ پاک ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ تو عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کے جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ہوگی۔ ناظرین، یہ تو سب میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں بیان کی کہ جنت ایسی جنت ہے کہ جہاں سے نکلنا فرشتے نبی بھی نہیں نکلنا چاہتے، تو ہم انسان کیا نکلنا چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں ادنا سے ادنا مقام ہی نصیب فرما دے، آمین۔ ناظرین، جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ وظیفہ آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر کام آئے گا۔ آپ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اور تنگیاں ہیں، وہ آپ کی دور ہو جائیں گی۔ یہ بہت ہی مجرب اور بعمل وظیفہ ہے، تو یہ ناظرین سن لیجئے۔ درود تنجینہ کا یہ بہت زیادہ ہی بابرکت اور فضیلتوں اور رحمتوں والا یہ وظیفہ ہے۔ ویسے بھی درود پاک بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں رکھتا ہے۔ درود تنجینہ مشکلات اور پریشانیوں کو اپنے قبضے میں لے کر آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے کہ سن لیجئے۔ آپ نے دن میں کسی بھی وقت ایک ٹائم آپ نے مختص کر لینا ہے۔ یہ آپ نے 3 دن کا عمل کرنا ہے۔ درود تنجینہ کو آپ نے تقریباً 3000 مرتبہ 3 دن کے اندر اندر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے درود تنجینہ پڑھنا شروع کرنا ہے اور 3 دن کے اندر اندر آپ نے اس کو ختم کر لینا ہے۔ چاہے تو آپ ایک دن میں ہی 3000 پڑھ لیں، چاہے تو آپ 3 دن میں اس کو 1000 مرتبہ کر کے پڑھتے جائیں۔
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी अभी मिक़दार पूरी ही ना हुई होगी, आपकी जो तादाद है वो पूरी ना हुई होगी कि आपकी वो जो परेशानी है जिसकी वजह से आप मुश्किल में घिरे हुए हैं वो मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी। आपने पहले दिल में वो अपनी हाजत, वो मकसद, आपने जो परेशानी, मुसीबत और तंगी है वो अपने दिल में पहले से नियत कर लेनी है। उसके बाद आपने ये वजीफ़ा शुरू करना है। 3 दिन का ये अमल है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 3 दिन के अंदर अंदर आपका वो मसला हल हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह से मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस, आप मज़ीद वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारा चैनल मून वज़ाइफ को देखते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।